شہزادی کونین کے علم کی بہت سی باریکیاں آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہیں کہ شہزادی کونین کے پاس پروردگار نے کتنا علم عطا کیا ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت مقدس میں کہ شہزادی کا علم اتنا معتبر ہے، قسم بخدا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور بہت غور کیجئے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی مسلم روایتیں پڑھ پڑھ کر لوگ تھک جاتے ہیں، آئیے غیر مسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو ایڈیسن اپنے کلاس کا ایک ناکارہ سا شخص، ناکارہ طالب علم، ناکارہ نہیں تھا، سوال عجیب و غریب کرتا تھا، تو ایڈیسن کے استاد نے اسے کلاس سے نکال دیا۔ استاد اگر شاگرد کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو اگر اسکول میں ہو تو کلاس سے نکال دے، اگر تخت پہ ہو تو مرتد قرار دے دے۔ ایک چھوٹی سی مثال بات پڑھے، محمد والے محمد، تخت پر ہو یہ مرتد۔ ایڈیسن کو استاد نے کلاس سے نکال دیا کہ تم احمق ہو، کچھ سر بڑا تھا، شاید پیدائشی مسئلہ تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جملہ استعمال ہوا میڈیکل کی اصطلاح میں پری میچر، کہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، حالانکہ شریعت نہیں مانتی، کوئی وقت سے پہلے آ ہی نہیں سکتا، شریعت نہیں مانتی، نہ کوئی وقت سے پہلے آ سکتا نہ وقت سے پہلے جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جی سر بڑا ہے، جسم کم بڑھ سکا اس کے مقابلے پر، پتہ نہیں کیوں محاورہ بنا کہ سر بڑا سردار کا، سر بڑا سردار کا۔ آگے چھوڑ دوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب اگر کسی کو استعمال صرف پیروں کا آتا ہو، اب میں غور کر رہا تھا کہ عرب میں یہ فٹ بال اتنا معروف کیوں ہے، کہ جن کی عقل کام نہ کرتی ہو ان کے پاؤں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایڈیسن کیا ہے کہ یہ ذرا سا دیکھنے میں اس کا سر بڑا لگتا ہے، سوال عجیب و غریب کرتا ہے۔ استاد نے نکالے کہ احمق ہو، تم نہیں پڑھ سکتے۔ جب نکال دیا روتا وہ ماں کے پاس آیا، ماں، عجیب منصب ماں کا کہ خدا نے ماں کو بنایا ہے مرکز امید، کہ جب سب ٹھکرا دیں تو ماں قبول کر لیتی ہے۔ ماں کے پاس آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اماں مجھے نکال دیا استاد نے، اور کیا کہہ کے نکالا کہ تو احمق ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو چیلنج کر دیا۔ ماں کو یہ بات بہت بری لگی، بہت غور کیجیے گا، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن شہزادی کے فضائل کتنے پڑھتا ہے، کبھی عنوان رکھیں گے قرآن و سیدہ فاطمہ زہرا، تب آیتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، ورنہ کیا بلد طیب ہے، اس کا باغبان محمد ہے، اس پر خدا نے علی جیسے ابر کو برسایا ہے، اور پھر ایسی نبات طیبہ کو اگایا ہے کہ کوئی حسن بنا، کوئی حسین، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ سب آیتوں کے مزاج کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایڈیسن ماں کے پاس پہنچ گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے سے پہلے اس کا ہاتھ تھاما اور آ گئی اسکول کے اندر، استاد سے ملاقات کی، لیکن تہذیب اور تعظیم سب اپنے مقام پر، آ کے ملاقات کی اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے اس بچے کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ احمق ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، کہ بالکل ایسا ہی ہے، باقی سارے بچے پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ماں نے کہا استاد اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ چیلنج کیا استاد کو، بہت غور کیجیے گا، تو خاص منصب ہیں۔ کل کی بات کو ملاتے ہوئے کہ اگر آغوش پڑھی لکھی ہو تو بچے پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، یا محاورہ کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے،
جو پیدا ہی پانی کے اندر ہوا ہو، ارے جو پیدا ہی علم کے سمندر میں ہوا ہو، اسے کون پڑھائے؟ تو اسی لیے سیدہ کی بیٹی کو عالمہ غیر معلمہ صلوات پڑھے محمد عالم کون پڑھائے؟ ایڈیسن کہتا ہے مجھے میری ماں ساتھ لے کر گئی اور ماں نے استاد سے کہا میں اب آپ کا چیلنج قبول کرتی ہوں کہ یہ احمق ہے، نہیں پڑھ سکتا، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اسے پڑھا کے بتاؤں یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کو پڑھانا نہیں آتا، میں اسے پڑھا کے بتاؤں گی۔ پتا چلا کبھی کبھی استاد فیل ہو جاتے ہیں اور ماں پاس ہو جاتی ہے۔ اب خیال کرنا جس کو چاہو استاد کہو رسول کا، مگر ماں تو فاطمہ بنی ہے۔ اب چاہے جبرائیل کی بات کرو استاد بناتے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں کہ جبرائیل جس کے وسیع کا شاگرد ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایڈیسن کا دوست کہتا ہے اب جب بھی کبھی میں گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو اپنی گھر کی بالکونی میں ایڈیسن کی ماں بیٹھ کے اسے پڑھاتی تھی، اور اتنا پڑھایا کہ ایڈیسن معاشرے میں نہ تو ڈاکو بنا، نہ چور بنا، نہ کرپشن کرنے والا بنا، خدا شریفوں سے بچائے، آج کل کے نام شریف ہے اور کام انتہائی غیر شریف۔ صلوات پڑھے محمد۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی روٹی کا مسئلہ ہے، ابھی آٹے کا مسئلہ، کہیں کوئی دجالیت آنے والی نہ ہو، تب سمجھ میں آیا کہ ٹرمپ کو دورے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو دجال کو خود ملک میں لے کر آؤ گے؟ اللہ اکبر، باتیں کہیں سے نکل جاتی ہیں آپ کی خدمت روکتے ہوئے اپنے آپ کو، کہ ایڈیسن کا دوست کہتا ہے اس کی ماں نے اسے اتنا پڑھایا کہ دنیا سائنس میں ایڈیسن ایک ایسا نام بن گیا کہ جب کبھی اپنے کمرے کو روشن کیجئے اور بلب آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں جل جاتا ہے تو جو پڑھا لکھا اسے ایڈیسن یاد آ جاتا ہے، اور ایڈیسن نے اپنی ماں کو یاد کیا، ایڈیسن نے اپنی ماں کو یاد کیا کہ میں ناکارہ قرار دیا گیا تھا، مجھے اس مقام پر پہنچانے میں میری ماں کا ہاتھ ہے۔ نیپولین بوناپارٹ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دنیا کے عجیب عجیب نام ہیں، کیا شخصیات تھیں۔ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے ماں اگر بچے کے گہوارے کو جھلاتی ہے، ایک ہاتھ سے ماں اگر بچے کے گہوارے کو ہلاتی ہے تو ایک ہاتھ سے دنیا کے نظام کو ہلاتی ہے۔ نظام مصطفیٰ ڈھونڈنے والوں ام مصطفیٰ سمجھ لو، نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہیں تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مصطفیٰ شروع کہاں سے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں اور ایک سیرت کا عنوان گفتگو تمام۔ روایت اسے الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ اور ابن سباغ مالکی نے اس کے علاوہ کشف الغمہ کے اندر، بحر الانوار کے اندر، دیگر کتب میں روایت مجاہد راوی ہے، مجاہد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، اخرج النبی عن بیتہ، اپنے گھر سے پیغمبر گھر سے باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ وہ آخذ بید فاطمہ، کہ پیغمبر فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ بہت غور کیجیے گا، میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں اور آپ پہنچ جائیں گے نورانی کیفیت میں غدیر خم میں، تو ایک
خم کا میدان تھا غدیر میں، ایک فاطمہ کا میدان ہے مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے رسول اس عالم میں گھر سے باہر آئے کہ آپ نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، اور پھر سب کے سامنے اپنی بیٹی کو لے کر، سب کے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاطمہ کو جانتا نہ ہو، سب فاطمہ کو جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جیسے اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو سمجھایا تھا، ایسے فاطمہ زہرا کو سمجھایا تھا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم علی کو تو جانتے تھے، فاطمہ کو نہیں جانتے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، عجیب جملہ ہے۔ روایت کہتی ہے اللہ کے رسول فاطمہ کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان آئے ہیں، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا من عرفہا، جو جانتا ہے فاطمہ کو، فقد عرفہا، وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفہا، اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا تو پہچان لے، ہیا فاطمہ بنت محمد۔ یہ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، ہیا لفظ ہیا ضمیر ہے، بالکل جیسے اللہ کے رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا تھا ہاذا۔ فرق یہ ہے ہاذا اور ہیا میں کہ کہیں اشارہ جانب ولایت، اشارہ جانب شخصیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ فرق ہاذا اور ہیا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، ہیا فاطمہ، یہ فاطمہ ہے کون؟ بنت محمد، پیغمبر کی بیٹی۔ وحیا قلبی، وحیا روحی، یہ میری روح ہے۔ پہلے جملہ ہیا روحی، یہ میری روح ہے۔ فاطمہ میری روح ہے۔ کبھی کبھار پرانے اوقات میں جب بچے کھیلتے تھے، آج کل تو بچے کھیلتے کہاں، بگڑتے زیادہ ہیں، ڈیوائس ان کے ہاتھ میں ہے، ایکٹیویٹی اب ایسی ہو کر رہ گئی کہ شاید آنے والے دور میں بچوں کی بینائی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور جب بات بینائی کی آ رہی تو اپنے آپ کو روکتے ہوئے انہیں بات کہیں اور نکل جائے گی کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ فاطمہ میری روح ہے، تو پرانے دور میں ایک گیم ہوتا تھا بچوں کا کہ جی تلاش کرو کس میں ہے جان، اور وہ کوئی ایک کھلونا بنا کر، کوئی ایک کپڑا بنا کر اس میں دکھانے کے لیے بچوں کو اس میں ہماری جان ہے، اور اب ڈھونڈ رہے ہیں بچے پورے گھر کے اندر اماں کی جان کس کے اندر ہے، کیا پیالے میں ہے، کپ میں ہے، چمچے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے امت کے سامنے اس مسئلے کو آسان کیا، اگر تم مجھ محمد کی روح کو پہچاننا چاہتے ہو تو گھر کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، سب کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ میری روح فاطمہ زہرا ہے۔ قبلہ صیغہ ماضی نہیں ہے، صیغہ مضارع نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ ہیا روحی، فاطمہ میری روح، قلبی فاطمہ میرا دل، بینا جنبیا، ایسا میرا دل جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے۔ پیغمبر کے دو پہلو دنیا سمجھی شاید جس میں محمد کی بات ہو رہی ہے، یہ پیغمبر کے جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ٹکڑا ہے بضعۃ منی، سیدہ روح محمد ہیں، سیدہ قلب محمد ہیں، مگر کیا مطلب کہ جب سے محمد محمد ہیں، اور محمد کب سے محمد ہیں؟ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سمجھو نا اتنا قدیم سفر فاطمہ زہرا کا، تمہاری کیا سمجھ میں فاطمہ آئیں گی؟ فضا نہ سمجھ سکے